بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك إذا أبقيت في حثالة من الناس؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو بے نفع لوگوں کے درمیان رہے گا۔ حثالہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو یا گندم کو اٹھا لینے کے بعد جو اس کا کچرا بچتا ہے، جسے چھان لیا جاتا ہے یا ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، تو گندم اور جو تو اٹھا لیے جاتے ہیں، اور بقیہ جو کچرا ہے یا کھجوروں کا جو کچرا رہ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، جو بھوسے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بے فائدہ لوگوں کے درمیان تیری زندگی ہوگی، مرجت عہودہم و اماناتہم، ان لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ نہ وہ امانت کا خیال رکھیں گے نہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے، اور واختلفوا، اور آپس میں اتنا لڑیں گے اور اتنے جھگڑے ہوں گے، فکانوا ہکذا وشبک بین اصابعہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کی حالت یوں ہو، ایسے انگلیوں میں ڈال کر، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی وہ فلاں اور فلاں گتھم گتھا ہو گیا آپس میں، کہ ان کی گالم گلوچ بھی ہوگی، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، ہاتھا پائی بھی ہوگی، اور اس میں انتہائی شدت بھی ہوگی اور کثرت بھی ہوگی۔ قال، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فبما تأمرنی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں کیا کروں جب لوگوں میں اس درجے کا اختلاف ہو اور فتنے پھیل رہے ہوں، تو میں کیا کروں؟ قال علیک بما تعرف ودع ما تنکر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان پہچان والے لوگوں کو لازم پکڑ لو اور اجنبی لوگوں سے دور رہنا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دین کی جو خوبیاں تمہارے سامنے اچھی اور بلی ہیں ان کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور جو چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں اور وہ دین کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دو، یعنی دینداری کی طرف آ جاؤ، یا تعلق ان لوگوں سے رکھو کہ جن کو جانتے ہو۔ اجنبی لوگ وہ نقصان پہنچاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، اور ہمارے زمانے میں تو اس کا اچھی طرح مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات صرف اجنبی نمبر سے اگر فون آ جائے تو اس سے اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ سالوں کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ جان پہچان بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جو تعارف ہے اس کو برقرار رکھیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، اجنبی لوگوں سے دور رہنا شروع کر دیں، اس میں عافیت ہوگی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی ادارہ بناتا ہے یا کوئی ایک شخص کمپنی بناتا ہے اور اس کو لے کر چلتا ہے، کارخانہ ہے، اس میں پرانے لوگ ہوتے ہیں، وہ کام کاج کرتے کرتے ان کی تنخواہیں، ان کے اخراجات وہ انسان پر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بندہ پرانا ہے تو مینیجر ہے، اس کو گاڑی دینی پڑے گی، اس کے اخراجات بھی بڑھیں گے۔ تو انسان کے دل میں حرص کی وجہ سے بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ اس ڈرائیور کو چینج کر دیتا ہوں، اس کو ہٹا دیتا ہوں، اس مینیجر کو ادھر کر دیتا ہوں، دوسرا آ جائے گا۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے تو ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اس شخص کے پاس ایک ملازم 15-20 سال سے ٹکا ہوا ہے، 1-2 سال میں تعارف ہو جاتا ہے، تو اگر گھر کا ڈرائیور ہے تو اس کے ساتھ بچے کہیں بھی چلے جائیں، اس کو اچھی طرح اعتماد بھی ہے، ان کو بھیج بھی سکتا ہے۔ اور اجنبی شخص بعض اوقات نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، سیال فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے کمپنی کے مالک کے بارے میں اسی طرح کا واقعہ سنایا تھا کہ انہوں نے پرانے لوگوں کو ایک طرف کیا، ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ جی اس طرح آپ جو چل رہے ہیں اس میں آپ کا بہت سارا نقصان ہے، آپ ان کو ہٹائیں اور کانٹیکٹ پر دوسرے لوگ بھرتی کریں تو آپ کا اتنا فائدہ ہوگا۔ وہ جو بزرگ مینیجر بن کر آئے تھے انہوں نے 10 ٹن مال کو 60 ٹن لکھنا شروع کر دیا، تو وہ جو نفع تھا وہ نقصان میں بدلنا شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ جن لوگوں سے تعارف ہے، جان پہچان ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھنا اور ان کے ساتھ رہنا، اور اجنبی لوگوں سے دور ہو جانا، اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ ودع علیک بخاصۃ نفسک،
اور خاص طور پر اپنی ذات کا خیال رکھنا، وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ، اور اپنے آپ کو عام لوگوں سے دور کر لینا، اس سے نقصان ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ الزم علیک بیتک واملک لسانک، کہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا، کہ ضرورت کے بغیر گھر سے مت نکلنا، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا، وخذ ما تعرف ودع ما تنکر، اور جن سے تعارف ہے ان سے تو تعلق رکھنا، اور جو اجنبی ہیں ان کی باتوں میں مت آنا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ایک ہلہ بولا جائے گا، اس میں نئے نئے چہرے اجنبی لوگ سامنے آئیں گے، ان کے جتنے مشورے ہوں گے وہ دین مخالف ہوں گے اور دین سے دور لے جانے والے ہوں گے، تو اس وقت ان لوگوں سے مشاورت رکھی جائے کہ جن کے ساتھ جان پہچان ہے، جن کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اس لیے کہ انسان جب کسی کو پہچان لیتا ہے تو اس کے بارے میں فوراً سے فیصلہ یہ نہ کرے کہ یہ ایسا ہے یا فلاں ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے سے ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور اجنبی لوگوں کو فوقیت نہ دے، اس سے نقصان ہوگا دنیاوی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اپنی ذات کے معاملے میں زیادہ فکر مند رہنا، عام لوگوں کے جو احوال ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں عام لوگوں کو امر بالمعروف، اس کی دعوت دینا، جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو اس کی رخصت مل جاتی ہے۔ عام احوال تو یہ ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، لیکن مخصوص صورتوں میں جب فتنے پھیل جائیں تو اس وقت اس کی اجازت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کر لے اور اپنی ذات کو سنبھالنا شروع کر دے۔ اسی باب میں آگے روایت آ جائے گی جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ لوگوں کے درمیان تلواریں چلنا شروع ہو جائیں گی اور خون بہنا شروع ہوگا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کہ آپ اپنی تلوار کو پتھر پہ مار کے اس کی نوک اور دھار کو ختم کر دینا، یعنی اس خون خرابے میں اپنے آپ کو شریک مت ہونے دینا، اس لیے کہ انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور اسی دوران اس سے غلط فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اور اس کی تصحیح بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔